جدون اصل میں افغانستان کے ننگہار صوبے میں اسپین غر یعنی وائٹ ماؤنٹین کی حد کے مغربی ڈھلوان یعنی ڈیورنڈ لائن کے اس پار رہتے تھے۔ بعد ازاں یہ لوگ پھر کابل میں جا کر آباد ہوئے۔ 16ویں صدی میں دل ازا قبیلے کی آبادیوں میں جا کر آباد ہوئے اور پھر بعد ازاں جدونوں نے کاٹلنگ کی جنگ میں دل ازاکوں کو شکست سے دوچار کیا۔ پھر بعد میں جدون دریائے سندھ کے مغربی کنارے صوابی میں آباد ہو گئے۔ پھر کچھ جدون دریائے سندھ کے مشرقی کنارے ایبٹ آباد اور ہری پور میں جا کر آباد ہوئے۔ جدعون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ پشتونوں کا قدیم ترین قبیلہ مانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے ان کا نسلی تعلق بتایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لقم طراز ہیں۔ آخر جدون نامی سردار ان میں پیدا ہوا جس نے بنی اسرائیل کی قوت کو مجتمع کیا اور صرف 300 منتخب آدمیوں کو لے کر اس نے اہل مدین پر شب خون مارا۔ جہاں تک جدون قوم کے شجرے کا تعلق ہے تو ان کے جد اعلیٰ کا نام اشرف ہے اور اسے غور گشت افغان کے پنی قبیلے کے جدون یا گدون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور داوی دانی ولد اسماعیل کے 4 فرزند تھے جنہیں غور گشت بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 3 قبائل تشکیل دیے، پنی، کاکڑ اور ناغر۔ یہ لوگ گدون کہلاتے ہیں، لیکن چونکہ گاف کا تبادلہ جیم سے عام ہے جیسے گیلانی سے جیلانی، اس لیے یہ قوم جدون کے نام سے معروف ہوئی۔ تاریخ میں جدون قوم ایک جنگجو اور بہادر قوم کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے۔ جدون جنگ آزادی کے جنگجو تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، سکھوں کو مختلف علاقوں سے بے دخل کرایا۔ اسی طرح دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر آباد نمایاں پشتون قبائل جیسے سواتی، ترین، مشوانی، خاجی خیل اور شلیمانی کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جہاں تک کتابیات کا تعلق ہے تو برطانوی نسلیات کے ماہر بورس جونز نے جدون قوم کے متعلق 1911 عیسوی میں صوابی اور ایبٹ آباد اور ہری پور اور گرد و نواح کے علاقوں میں آباد ہونے کی نشاندہی کی تھی۔ دی پٹھان کتاب کے مصنف اولف کیرو غور گشت نسل کے تحت جدون قوم کا تذکرہ کرتا ہے۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے خطے میں لکھی گئی کتاب تاریخ خان جہانداد میں اس قوم کا تذکرہ ملتا ہے۔ پاکستان دا اینگما آف پولیٹیکل ڈیولپ میں بھی جدون قوم کا تذکرہ ملتا ہے۔ صوابی کی تاریخ از ڈاکٹر ضیاء اللہ خان جدون اور خان روشن خان کی کتاب یوسف زئی قوم کی سرگزشت میں بھی جدون قوم کی تاریخ کا تفصیلی خاکہ موجود ہے۔ خان فقیرہ خان کو چیف آف جدون مانا جاتا ہے۔ وہ مغربی پاکستان کے قانون ساز اسمبلی کے معزز ممبر تھے، نیز وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے مجلس شورا کے ممبر بھی تھے۔ قیام پاکستان کے حوالے سے ان کی خدمات کو ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ جدون قوم قدیم الاسلام ہے، اس لیے یہ لوگ مسجد اور اہل مسجد سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ پردہ کو پروموٹ کرنے کے لیے مشہور پشتون کلچر حجرے کا تصور جدون قوم کے ہاں اب بھی عام ہے۔ یہ ایک مہمان نواز قوم ہے۔ شجاعت اور بہادری ان کا ترہ امتیاز مانا جاتا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو کیسے لگی کامنٹ سیکشن